اہل حرم کا جو ہمارا یہ چینل ہے اس کو سبسکرائب خود بھی کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور دین کی یہ تعلیمات پھیلانے میں ہماری مدد فرمائیے۔ علامہ اقبال نے ایک بہت ہی زبردست قسم کا آرٹیکل جو ہے وہ لکھا اسی حوالے سے کہ کس طرح قوم جو ہے وہ کس طرح دوبارہ بنتی ہے۔ اس میں دو چیزیں بڑی واضح طور پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمائی ہیں، اور یہ کہا کہ لیڈر کے لیے ضروری ہے، ایک قوم کے رہنما کے لیے ضروری ہے کہ وہ انکرپٹیبل ہو اور انپرچیزیبل ہو، کہ وہ کسی کے سامنے جھکتا نہ ہو اور اس کو کوئی خرید نہ سکے۔ یہ دو کوالٹیز جس لیڈر میں ہوں گی وہ حقیقی معنوں میں امت مسلمہ کا لیڈر ہوگا۔ اگر وہ جھک جاتا ہے لوگوں کے سامنے، ایک دباؤ آیا اور جھک گیا، یا اس کی کوئی قیمت ہے اور اس کو خرید لیا گیا، پھر وہ اپنی قوم کو کیسے اٹھائے گا؟ جو خود جو ہے وہ خریدا جانے کے قابل ہے، وہ دوسروں کو کیسے محفوظ کر سکے گا؟ جو خود جو ہے وہ اتنی حیثیت نہیں رکھتا کہ اس کا ایمان اس طرح مضبوط ہو کہ جس طرح ایک مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے۔ اور یہ چیزیں کس سے ہوتی ہیں؟ دنیاوی دولت سے نہیں ہوتی، یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ عشق کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ علامہ اقبال نے اسی وجہ سے جو عشق کا تصور دیا ہے، علامہ نے وہ اسی وجہ سے دیا ہے کہ عشق انسان کو اندر سے مضبوط و مستحکم کرتا ہے۔ جب آپ عقل کی بات کرتے ہیں تو عقل آپ کو بے شمار جو ہے وہ راستے بتاتا ہے کہ کیسے آپ نے جانا ہے، کیسے نہیں جانا، لیکن عشق جو ہے وہ آپ کو ایک ہی راستہ بتاتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کی بات کو ماننا ہے، جو کچھ بھی ہو جائے، میری جان جاتی ہے تو چلی جائے، میں نے اپنے محبوب کی بات کو ماننا ہے۔ یہ علامہ اقبال نے کہا کہ ہمارا عشق جو ہے وہ رسول اللہ کی ذات کے ساتھ ہو، ہماری عزتیں تمام تر عزتیں رسول اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہیں۔ در دل مقام مصطفیٰ است، آبروئے ماں زنام مصطفیٰ است، کہ انسان مسلمان کے دل میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہے، اور ہم سب کی جو عزت ہے وہ نام مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ ہم اس نام کو زندہ کریں گے تو پھر ہم جا کر جو ہے وہ مضبوط اور مستحکم قوم جو ہے وہ بن سکیں گے۔ اگر ہم اس کو زندہ نہیں کر سکتے، اس عشق کو زندہ نہیں کر سکتے، تو عقل کی طرف عقل کو فالو کرنے والے لوگ تو پھر ناکام اور خاسر ہوتے ہیں۔ عقل عیار ہے، سو بیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ زاہد نہ ملا نہ حکیم۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ عقل جو ہے وہ آپ کو بہت ڈی ٹریک کر دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے ادھر سے جاؤ گے اتنے پیسے فائدہ ہوں گے، ادھر سے جاؤ گے یہ دنیا کا فائدہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ تمہیں مل جائے گا، بس آپ فلاں کے ساتھ مذاکرات کریں گے سب کچھ آپ کے مسائل جو ہے وہ۔ عشق بیچارہ نہ زاہد نہ ملا نہ حکیم۔ عشق کی بات کرنے والے جو ہیں وہ پھر ان چیزوں میں جو ہے وہ نہیں پڑتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ کی ذات کے ساتھ علامہ اقبال نے عشق کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے اپنے اشعار میں، اور کہا ہے کہ اگر تم ایک مضبوط اور مستحکم قوم بننا چاہتے ہو تو پھر تمہیں رسول اللہ کی ذات کے ساتھ عشق کرنا چاہیے۔ اس وجہ سے کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ یہ سب کچھ جو آپ کو نظر آتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک پہنچ گئے کہ یہ جو توحید کا آپ کو نظر آتی ہے یہ رسول اللہ کی ذات کی وجہ سے ہے۔ اگر رسول اللہ ہمیں اللہ کی ذات کے ساتھ روشناس نہ فرماتے تو ہمیں کیا پتا تھا ہمارا خدا کون ہے؟ ہم کب جانتے تھے کہ اللہ جو ہے وہ ہمارا خدا ہے؟ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ یہ رسول اللہ کی ذات ہے جس ذات کی وجہ سے ہم جو ہے وہ اگر عقل کی دنیا کی طرف ہم گئے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی طرف ترقی کی ہے، تو پھر وہ بھی اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے کی ہے۔ اگر ہم نے جو ہے وہ اللہ کی ذات تک پہنچنے اور مقام حاصل کرنے، وہ بھی جو ہے ہم نے رسول اللہ کے در اقدس سے حاصل کیا۔
یعنی اگر ہمیں دنیاوی ترقی ملی، دیکھیں نا، ہم نے 1000 سال تک دنیا کی قوموں پر حکمرانی کی ہے، اور دنیا کے اکثر حصے پر ہم نے بحیثیت مسلمان قوم جو ہے وہ حکمرانی کی ہے۔ وہ کس وجہ سے؟ وہ مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ عشق کی وجہ سے۔ فرمایا تیرے وجود پاک سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب، کہ اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے وجود پاک سے عقل والوں نے عقل حاصل کیا ہے، عشق والوں نے عشق حاصل کیا ہے۔ جو عقل کی طرف گئے تو پھر انہوں نے جو ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف بڑھ گئے۔ آپ میں مسلم سائنٹسٹ آپ کو نظر آئیں گے، وہ رسول اللہ کے در سے ہی سب کچھ ان کو ملا ہے، اور جو عشق خدا اور عشق دین مصطفیٰ کی طرف گئے ہیں ان کو بھی جو سب کچھ ملا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ کے ساتھ ملا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے علامہ کی زبان اردو کو جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے، اور اردو پڑھنے والے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے بچوں کو اب اردو نہیں آتی، اب وہ انگریزی اس طرح بولتے ہیں جس طرح ان کی مادری زبان ہے انگریزی۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اردو سکھائیں، اردو پڑھائیں، اور یہ جو بہت بڑا ذخیرہ اردو میں اس شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، اس کو جو ہے وہ پڑھیں اور اپنی حالت کو جو ہے وہ سنواریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔